بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا، تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن کہے گا ہو جا۔ قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، سلطنت ہے جس دن پھونکا جائے گا سور۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے چھپی اور کھلی باتوں کو۔ وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیر، اور وہی ہے حکمت والا، خبیر خبر رکھنے والا، جاننے والا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ آزر، اپنے باپ آزر کو، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا بناتے ہو، مانتے ہو، اصنامًا بتوں کو، آلہہ معبود۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم صریح گمراہی میں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت، عجائبات آسمانوں اور زمین کے، تاکہ ہو جائے ان کو یقین۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب جن اندھیرا چھا گیا، علیہ ان پر، لیل رات کا، رأى دیکھا انہوں نے، کوكبا ایک ستارہ، قال هذا ربی، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، پھر جب وہ غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، تو کہا لا احب، میں نہیں پسند کرتا، آفلین غائب ہو جانے والوں کو، غروب ہو جانے والوں کو۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر جب دیکھا قمر، چاند کو، بازغاً چمکتا ہوا، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ، پھر جب غائب ہو گیا چاند، قال فرمایا
لم یہدنی ربی، اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو میرا رب تو بے شک میں رہوں گا گمراہ لوگوں میں۔ من القوم الضالین، لأکونن من القوم الضالین، تو میں ہو جاؤں گا گمراہ قوم میں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر جب دیکھا سورج کو، آفتاب کو جھلکتا ہوا، چمکتا ہوا، قال هذا ربی هذا اکبر، کہا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، اکبر۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، پھر جب غروب ہو گیا سورج، فرمایا اے میری قوم، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے متوجہ کر لیا، وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ پھیر لیا، میں نے متوجہ کر لیا اپنے منہ کو اسی کی طرف، للذی اسی کی طرف، فطر السماوات والارض جس نے بنائے آسمان اور زمین، حنیفا سب سے یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والا، وحاجہ قومہ ان سے جھگڑا کیا ان کی قوم نے، حاجہ جھگڑا کیا ہو ان سے ابراہیم علیہ السلام سے، قومہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، کہا کہ تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے ایک ہونے میں تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، اور وہ مجھ کو ہدایت دے چکا ہے، ہدان مجھ کو سمجھا چکا ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، بھی ہی اس کے ساتھ، مگر یہ ہے کہ جو میرا رب چاہے، یعنی میرا رب کوئی تکلیف اگر پہنچانی چاہے، وسع رب کل شیء علما، وسع احاطہ کر لیا ہے میرے رب کے علم نے ہر شے کا، سب چیزوں کا، افلا تتذکرون کیا تم سوچتے نہیں، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، وَكَيْفَ اور میں کیوں ڈروں تمہارے شریکوں سے، وَلَا تَخَافُونَ اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے،
انکم اشرکتم باللہ کہ تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ ان کو معلوم ان کو لم ينزل به علیکم سلطانا کہ جن کی نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ اب دونوں فریقوں میں کون مستحق ہے امن کا دل جمعی کا ان کنتم تعلمون بولو اگر تم سمجھ رکھتے ہو تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا کن فیکن اللہ ہی کا حکم ہے اسی کی بات ہے اسی کی ملکیت ہے اسی کی سلطنت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا یوم ینفخ فی الصور وہ جاننے والا ہے کھلی چھپی باتوں کو غیب کو شہادہ کو اور وہی حکیم ہے خبیر ہے اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں اور سورج چاند سے توحید پر استدلال کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی کیا یہ میرا رب ہے تو یہ اس طرح کو فرمایا کہ یعنی یہ ہے رب میرا تمہارے عقیدے اور گمان کے مطابق اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنایا معبود بنا لیا میں تم کو تمہاری قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے اکثر نے ان کا نام تاریخ بتایا ہے تا الف را خا تاریخ اور آزر ان کا لقب تھا علماء سلف میں سے ایک جماعت والد کا نام تاریخ اور ان کے چچا کا نام آزر بتاتی ہے ان کے چچا آزر نمرود کی وزارت کے بعد شرک میں مبتلا تھا اور چچا کو بھی باپ کہنا عربی محاورات میں عام ہے تو اس کے تحت آزر کو ابراہیم کا باپ فرما دیا بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق اپنے گھر سے شروع کی جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو کوہ صفا پر چڑھ کر دعوت حق کے لیے جمع فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ تمہاری قوم گمراہی میں ہے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم قربانی کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنی برادری سے قطع تعلق کیا اور بتایا کہ مسلم قومیت رشتہ اسلام سے قائم ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان زمین کی مخلوقات پر اس طرح دیکھا کہ ان پر صفت معلوم ہو جائے اور نعمت مکمل ہو جائے ان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں مختصر واقعہ ہے کہ ایک رات میں جب تاریکی چھا گئی اور انہوں نے ایک ستارے پر نظر پڑی تو اپنی قوم کو سنا کر کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے ھذا ربی رآ کوکبا جب انہوں نے اندھیرا چھا گیا اور ستارے کو دیکھا تو کہا کہ ھذا ربی یہ میرا رب ہے
پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے کہا کہ آفلین، لا احب العافلین، میں نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا غروب ہو جانے والوں کو. یعنی یہ آفلین افلا سے ہے غروب ہونا، کہ میں غروب ہو جانے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اور جس کو خدا یا معبود بنایا جائے وہ سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہوتا ہے. پھر چاند چمکتا ہوا دیکھا تو اپنی قوم کو کہا یہ میرا رب ہے تمہارے عقائد اور خیالات کے مطابق. پھر اس کی حقیقت تھوڑی دیر تک سامنے آ گئی اور وہ غروب ہو گیا. تو کہا کہ اگر میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا، لیکن اس غروب اور طلوع کے حالات نے مجھے متنبع کر دیا کہ یہ قابل عبادت نہیں. پھر سورج کو دیکھا، فلما رأى قمر، پھر جب چاند کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے. پھر اس کی حقیقت سامنے آ گئی. آفتاب غروب ہو گیا تو قوم پر حجت تمام کرنے کے بعد کہا اے میری قوم، میں تمہارے ان مشرکانہ قول سے بیزار ہوں کہ تم نے اللہ ہی کو مشرکانہ کا شریک بنایا ہے. میرا اور تمہارا رب ان میں سے نہیں ہو سکتا جو اپنے وجود کے لیے دوسرے کے ہاتھ میں ہے. ہمارا سب کا رب تو وہ ہے جس نے آسمان، زمین، اس میں پیدا ہونے والی تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. میں نے اپنا رخ تمہارے تراشے ہوئے بتوں اور گھڑے ہوئے ستاروں سے پھیر کر اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور میں تمہاری طرح مشرکین میں سے نہیں ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب ان کی قوم نے یہ سنا تو جھگڑنے لگی ان سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اور اس نے مجھے ہدایت دی، سیدھی راہ دکھلائی، اس نے مجھے چن لیا، اور نہیں میں ڈرتا ہوں تمہارے شریکوں سے مگر یہ کہ جو اللہ تکلیف پہنچانا چاہے میں اس سے ڈرتا ہوں. احاطہ کر لیا ہے، وسعت ہے میرے رب کی ہر شے پہ، اس کے علم میں سب چیزیں ہیں. تم نہیں سوچتے، اور میں کیوں ڈروں تمہاری شریکوں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب سے مطمئن وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور ظلم نہ کریں. میں کیوں ڈروں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ، یعنی میں کیوں تمہارے شریکوں سے ڈروں. مَا أَشْرَكْتُمْ، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اور تم نہیں ڈرتے. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اور اس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری تم پر. تو اب دونوں فریقوں میں کون مستحق ہے امن کا، اگر تم جان لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دلیل سے بتایا کہ چاند، سورج، ستارے، جو لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے سب کو جو ہے دلیل سے ثابت کر کے بتایا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. تم ان کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ تم جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہو، ڈرتے رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے وبال میں تم معاذ اللہ مجنون اور پاگل نہ بن جاؤ اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ. اس کا جواب دیا کہ میں ان سے کیا ڈروں گا جن کے ہاتھ میں نفع، نقصان اور تکلیف، راحت کچھ بھی نہیں.
ہاں میرا رب مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس سے دنیا میں کوئی مستثنا کون مستثنا ہے، کون جو ہے بچا سکتا ہے؟ وہی ہے اپنے علم محیط سے جانتا ہے کہ کس شخص کو کن حالات میں رکھنا مناسب ہوگا۔ یعنی میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں، حالانکہ نہ ان کے قبضے میں نفع ہے نہ ضرر ہے، اور نہ توحید کو اختیار کرنا کوئی جرم ہے جس سے اندیشہ ہو۔ ہاں تم نے اللہ کے باغی ہو کے اور مجرم بن کے، اور اللہ جو مالک ہے نفع ضرر کا بھی، تم نے اس کا انکار کر کے تم اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالتے ہو۔ اپنے جرائم کی سزا سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔